بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ حضرات گرامی، قرآن حکیم کی جو آیہ مقدسہ تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ دی راہ وچ مارے جان انہاں نوں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ او زندہ نے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تانوں انہاں دی زندگی دی سمجھ کوئی نہیں۔ سانوں سمجھ نہیں ہے، اسی اللہ دی راہ وچ جو ماریا جائے اسی سمجھنے ہاں یہ مردہ ہے، کیونکہ مردیاں دی طرح پیا ہے، نہ بولدا ہے نہ چلدا ہے، نہ ساڈی گل دا جواب دیندا ہے، زندیاں والی کوئی اون دے وچ علامت حرکت نہیں، دل دی دھڑکن بند ہے، نبضاں بند نے، تو ساڑی عقل تے کہندی کہ فوت ہو گیا، لیکن قرآن حکیم نے سختی نال فرمایا کہ وہ زندہ ہے، تانوں پتہ نہیں، تانوں سمجھ نہیں، تانوں شعور نہیں۔ اور دوسرے مقام تے یہ بھی کہہ دیتا کہ اللہ دی راہ وچ مارے جان والے نوں یہ نہیں کہ مردہ کہنا نہیں، بلکہ دل دے اندر خیال بھی نہیں کرنا، سمجھنا بھی اس نوں مردہ نہیں۔ فرمایا جو اللہ دی رستے وچ مارا جائے اس نوں مردہ نہیں سمجھنا، کہنا تو ایک پاسے، گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہے۔ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو زندہ ہے اور اپنے رب دے کولوں رزق پاندا ہے، اس نوں تو رزق مل رہا ہے۔ واقعات شہادت کربلا دے سلسلے وچ پچھلے جمعے بھی بیان کیتا، حضرت امیر معاویہ دے انتقال دے بعد اس دا بدنہاد اور پلید بیٹا یزید جدوں تخت حکومت تے بیٹھا، اس نے مطالبہ کیتا کہ 4 بندیاں دی بیعت لینی ضروری، کیونکہ 4 بندیاں کولوں اس نوں خطرہ سی کہ کتے میری حکومت چلی نہ جائے۔ انہاں 4 بندیاں وچوں سرے فہرست حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔
انہیں کیا حسین بن علی کو بھی بیعت لو، عبداللہ بن عمر کو بھی لو، عبد الرحمان بن ابی بکر کو بھی لو، تے عبداللہ بن زبیر، یہ 4 بندیاں کو بیعت لئی۔ چنانچہ مدینہ منورہ دا گورنر جس دا نام ولید سی، یزید نے اس نے بھی چٹھی بھیجی کہ حسین کو بیعت لئی جائے۔ عامل مدینہ یعنی مدینہ دا گورنر ولید اہل بیت اطہار دے نال محبت رکھن والا بندہ سی۔ اس نے حسین پاک نو یزید دی چٹھی دکھائی، کہنے لگیا میں مجبور ہاں، اپنی ملازمت دے ہتھوں مجبور ہاں، اے سرکار چٹھی آ گئی ہے کہ تواڈے کولوں بیعت لئی جائے یزید دی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید دی بیعت کرن تو انکار کر دتا۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام جنہاں دیاں رگاں وچ محمد پاک دا خون سی صلی اللہ علیہ وسلم، حسین پاک جنہاں دے بازواں وچ علی دی قوت سی رضی اللہ تعالی، اور او حسین پاک جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا دودھ پی کے پلے بڑے سن، جنہاں دے دل وچ عشق الہی دا دریا رواں سی، اور جنہاں دی نگاہاں وچ جلوہ حسن یار سی، اور جنہاں دے سینے وچ دین مصطفیٰ دی تڑپ سی، وہ کیویں برداشت کر لیندے کہ کوئی شخص اسلام دے نام تے حکومت لوے اور پھر اسلام دیاں ہی حداں نو توڑ دے وے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے یزید جس نے محرمات دے نال نکاح نو جائز قرار دیتا، ماواں بہناں بیٹیاں دے نال اس نے کیا نکاح کرو جائز ہے، اور خود بھی یہ ظالم اپنی سوتیلے جو رشتے نے، سوتیلی ماں، سوتیلی بہن، سوتیلے بیٹی وغیرہ، منہ کالا کردس، شراب پیندس، بے نماز، شریعت دی حداں نو توڑن والا۔ امام علی پاک، امام حسین پاک کیویں برداشت کر دے کہ یہو جا بندہ جو اسلام دا خلیفہ بندا ہے، اسلام دے نام دے اوتے خلافت لے کے تے پھر اسلام دیاں ہی حداں نو توڑے۔ تو سیدہ دے لال نے بیعت کرن تو صاف انکار کر دیتا، اور اپنے اہل بیت اطہار نو لے کے، اپنے گھر والیاں نو لے کے، جنہاں وچ خواتین بھی سن اور بچے بھی سن، مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ کوفہ والے امام علی مقام نو مسلسل خط لکھ رہے سن، وفد بھیج رہے سن، اور کوفہ آن دی دعوت دے رہے سن۔ وفد بھی آئے، خط بھی آئے، 1000 خط انہوں نے لکھیا تے کہا ساڈے کول آ جاؤ، کوفہ وچ آ جاؤ، اسی 1,00,000 بندہ تہاڈا ساتھ دین نو تیار ہاں۔ امام علی مقام نے کوئی پہلے تے پرواہ نہ کیتی، لیکن جدوں انہوں نے خط وچ یہ لکھنا شروع کر دیتا کہ حسین اگر تسی ایتھے آ کے سانو لیڈ نہیں کرو گے، ساری رہنمائی نہیں کرو گے، ساڈے لیڈر نہیں بنو گے،
اور رہنما نہ ہون دی وجہ تو اگر اسی یزید دی بیعت کر لئی تے قیامت والے دن اسی نہیں تسی ذمہ دار ہو گے، کیونکہ اسی کہہ رہے ہیں کہ ساڈے کول آؤ، ساڈے امام بنو۔ جدو اس قسم دا مضمون آنا شروع ہویا، پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کوفہ جان دی تیاری کر لئی، لیکن مکہ مکرمہ میں جو صحابہ موجود سن، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے امام حسین علیہ السلام نو کوفہ جان تو روکیا۔ انہیں کہا کوفی لا یوفی، کوفیاں وچ وفا نہیں۔ انہاں کوفیاں نے پہلے تواڈے والد گرامی حضرت علی نو دغا دیتا، ہن یہ تواڈے نال بھی دغا بازی کرن گے، کوفے نہ جاؤ۔ آپ نے حالات دا جائزہ لین واسطے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل نو رضی اللہ تعالی عنہ نو کوفہ روانہ فرمایا۔ حضرت مسلم بن عقیل حسین علیہ السلام دے نمائندہ بن کے جدو کوفہ روانہ ہوئے تو انہاں دے نال دو کم سن بچے بھی سے۔ حضرت مسلم دے دو بچے، ایک دا نام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے دا نام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو کم سن بچے حضرت مسلم بن عقیل دے نال نے۔ جدو حضرت مسلم بن عقیل کوفہ وچ پہنچے تے 40,000 کوفیاں نے حضرت مسلم بن عقیل دے ہتھاں اتے حسین پاک دی بیعت کر لئی۔ جدوں یہ حال ویکھیا حضرت مسلم بن عقیل نے، انہوں نے فوراً امام حسین علیہ السلام نو خط لکھ دیتا کہ کوفی اپنے وعدے تے قائم نے، 40,000 بندہ تہاڈا مرید ہو چکا ہے، میرے ہتھاں اتے تہاڈی بیعت کر چکا ہے، اس لئی فوراً کوفہ تشریف لے آؤ۔ امام مسلم بن عقیل نے مکہ دی طرف خط لکھیا حسین پاک دی طرف، ادھروں یزید نو پتہ لگیا، کوفہ دا گورنر سی نعمان بن بشیر، یہ بھی محب اہل بیت سی۔ یزید نو پتہ لکھیا کہ نعمان بن بشیر اہل بیت واسطے نرم گوشہ رکھدا ہے، سافٹ کارنر رکھدا ہے، لہذا یزید نے نعمان بن بشیر نو گورنری تو ہٹا دیتا، معزول کر دیتا، تے انہاں دی تھاں تے عبید اللہ بن زیاد نو گورنر نواں تعینات کر دیا۔ ابن زیاد بدنہاد ظالم نے گورنر بندیاں ہی کوفیاں نو دھمکایا، اور یزید دے عتاب کولوں تے غصے کولوں ڈرایا۔ کوفی سہم گئے کہ مسلم بن عقیل نماز پڑھاندے نے، پیچھے 40,000 کوفی نماز پڑھتے ہیں۔ ہن جدو دھمکی ملی ابن زیاد دی، امام مسلم بن عقیل نے مصلے تے کھڑے ہوئے، پیچھے 40,000 نے عشاء دی نماز پڑھا رہے ہیں، تو جدو عشاء دی نماز تو سلام پھیریا، 30 بندہ رہ گیا، باقی نس گئے۔ 40,000 تو 30 رہ گئے، اور اگلی نماز سے وہ بھی غائب ہو گئے۔ امام مسلم بن عقیل اس صورتحال نو ویکھ کے بہت پریشان ہوئے کہ میں تو امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ چکا کہ کوفہ دے حالات بڑے سازگار ہیں۔ ابن زیاد نے جدو ویکھیا لوگ قابو چ آ گئے نے، کوفی کنٹرول ہو گئے نے، تے اگلا انہیں حکم جاری کیتا کہ مسلم بن عقیل نو اپنے گھر میں کوئی پناہ نہ دے، جو کوئی پناہ دے گا مجرم ہوئے گا۔
کہ حضرت مسلم بن عقیل اس ویلے ایک صحابی رسول جنہ دی عمر 90 سال سی، کوفہ وچ رہندے سن، نا انہاں دا سی حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ، انہاں دے گھر وچ قیام پذیر سن۔ جاسوساں نے ابن زیاد نو دسیا کہ مسلم ہانی دے گھر رہ رہے نے۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کولوں مسلم بن عقیل طلب کیتا، کہنے لگے مسلم بن عقیل ساڈے حوالے کر دیو۔ حضرت ہانی نے انکار کیتا، دربار میں جا کے، گورنر ہاؤس میں جا کے انکار کر دیتا۔ ابن زیاد نے انہاں دی بڑی عمر دا بھی خیال نہیں کیتا، بڑھاپے دا خیال بھی نہیں کیتا، اور حضرت ہانی جو 90 سال دے نے انہاں نوں شہید کر دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوفہ دے اندر یہ پہلی شہادت ہے حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام مسلم نو ہانی دی شہادت دا پتہ چلیا تے آپ اپنے بچیاں نو لے کے حضرت ہانی دے مکان تو باہر آ گئے۔ ہن کوفہ دے بازار نے ہر ایک ڈردیاں ہویاں اپنے گھر دے دروازے بند کر کے بیٹھا ہے، سختی بڑی ہے، مسلم نو کسے نے پناہ نہیں دینی، مسلم بن عقیل نو کسے نے پناہ نہیں دینی۔ کوفہ دے بازار وچ پھر رہے نے، ہر دروازہ بند، ہو دا عالم کاری۔ ایک گھر دا دروازہ کھلیا، ایک بڈھا آدمی جس دا نام سی قاضی شریح رضی اللہ تعالی، قاضی شریح، اس نے پوچھا امام مسلم نو تسی کون ہو؟ آپ نے اپنا تعارف کروایا، حسین دا چچا زاد بھائی ہاں، عقیل دا بیٹا۔ قاضی شریح حضرت مسلم بن عقیل نو اپنے گھر لے گئے۔ آپ نے فرمایا بابا جی تواڈے گھر وچ رہنا تانوں خطرے وچ پان دی گل ہے، اس لیے میں زیادہ دیر نہیں ٹھہراں گا۔ اے میرے دو بچے نے، کم سن بچے نے، یہ لوگ میرے خون دے پیاسے ہو گئے نے، جنہ جلدی ہو سکے انہاں بچیاں نو مدینہ منورہ پہنچا دو۔ کسی قافلے دے نال کوئی بندہ جا رہا ہے تو مدینہ شریف انہاں بچیاں نو پہنچا دینا۔ یہ کہہ کے بچے قاضی شریح دے حوالے کر کے حضرت مسلم بن عقیل قاضی شریح دے گھر تو باہر آ جاندے نے۔ دن بھر کوفہ دے بازار وچ پھردے نے، رات نو بھی ہر گھر دا دروازہ بند ہے، البتہ ایک بڈھی مائی جس دا نام طوعہ سی، وہ اپنے گھر دے دروازے تے آئی۔ حضرت مسلم بن عقیل نو اس مائی طوعہ نے پوچھیا تو کون ہے؟ جدو تعارف کروایا تے مائی نے اپنے گھر وچ پناہ دے دی۔ اس رات آپ طوعہ دے گھر سن، لیکن مائی طوعہ دا بیٹا یزیدی سی اور انعام حاصل کرن دے چکر اس نے ابن زیاد نو مخبری کر دیتی، لہذا ابن زیاد نے فوج بھیجی، فوج دا ایک دستہ محمد بن اشعث دی سربراہی وچ ایک دستہ روانہ کیتا، جس نے آ کے مائی طوعہ دے گھر دا محاصرہ کر لیا۔ فجر دی نماز دے بعد مسلم بن عقیل نے انہاں یزیدیاں دے نال مقابلہ کیتا، مقابلہ کردیاں ہویاں زخمی ہوئے، گرفتار ہوئے، ابن زیاد دی دربار وچ پیش کیتے گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیتا کہ قصر خلافت گورنر ہاؤس دی 3 منزلہ بلڈنگ تیسری منزل تے جا کے اس نو گرا دیتا جائے۔ جلاد نے جا کے تیسری منزل تے مسلم بن عقیل نو زمین دی طرف دھکا دیتا، آپ دا سر مبارک زمین دے نال ٹکرا کے پاش پاش ہو گیا اور آپ بھی شہید ہو گئے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دوسری شہادت۔ امام مسلم نو شہید کروا کے ابن زیاد گورنر ہاؤس وچ بڑے فخر و غرور دے نال بیٹھا ہے، اور حاشیہ بردار بھی آلے دوالے بیٹھے نے ان کی تعریف کرنے واسطے اور انعام لین واسطے، درباری ان دے آلے دوالے بیٹھے نے کہ اینے وجہ ایک بڈھی مائی دربار دے اندر آئی، اس نے آ کے کہا اے ابن زیاد، اسی قرآن دے اندر شیطان دی خبر پڑھی سی پر اج اپنی اکھیں اس نو ویکھ لیا، کیونکہ شیطان آدم علیہ السلام دی خلافت دا منکر سی، تے تو حسین علیہ السلام دی خلافت دا منکر ہے، لہذا قیامت والے دن تیرا حشر بھی شیطان دے نال ہوئے۔ ابن زیاد کہندا ہے اے گستاخ عورت تو کون ہے؟ بڈھی مائی کہندی میں وہی بد نصیب طوا ہاں جس نے اپنے گھر وچ مسلم نو پناہ دیتی، لیکن تو فوج منگوا کے انہوں نے گرفتار کیتا اور شہید کر دیتا۔ ظالم ابن زیاد نے غضبناک ہو کے مائی طوا نو بھی شہید کر دیتا۔ یہ تیسری شہادت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہن ابن زیاد نے اعلان کیتا، مسلم بن عقیل دے دو بچے جو مسلم دے نال آئے سن، انہوں دا پتہ کونی کتھے رہ رہے ہیں، جڑا کوئی مسلم دے بچیاں نو گرفتار کروائے گا اس نو انعام دیتا جائے گا۔ قاضی شرح دے گھر امام مسلم دے دونوں بچے سے، بڑے دا نام محمد رضی اللہ تعالیٰ، عمر 8 سال، چھوٹے دا نام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر 6 سال۔ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے نے۔ قاضی شرح نو جدوں امام مسلم دی شہادت دی خبر پہنچی، قاضی نے روندیاں ہویاں بچیاں نو، یتیم بچیاں نو اپنے گلے نال لگایا اور رو رو کے انہاں دے باپ دی شہادت دی خبر دیتی۔ بچے بھی رون لگ پے۔ قاضی شرح نے کہا بیٹا سنبھلو، صبر کرو اور اپنے آپ تے قابو پاؤ، باپ تے شہید ہو گیا ہے لیکن ابن زیاد نے تہاڈی گرفتاری دا بھی حکم دے دیتا ہے اور انعام مقرر کر دیتا ہے، لہذا کتے وہ نہ ہوئے کہ رون دی آواز باہر نکلے اور تہانوں میں گرفتار کر لیا جائے۔ میں چھیتی تہانوں مدینہ شریف پہنچان دا انتظام کرنا۔ چنانچہ قاضی شرح نو پتہ لگیا کہ اج رات کوفہ تو ایک قافلہ مدینہ شریف جا رہا ہے۔ قاضی نے دونوں بچیاں دی کمر دے نال 50 درہم بننے اور اپنے بیٹے جس کا نام اسد سی، قاضی نے اپنے بیٹے اسد نو بلایا اور کہا انہاں دونوں بچیاں نو لے جا، جہاں مدینہ شریف قافلہ جا رہا ہے اس قافلے والیاں وچوں جڑا کوئی خدا پرست نیک بندہ ہے اس دے یہ بچے حوالے کر دے تاکہ یہ سلامتی دے نال بچے مدینہ منورہ پہنچ۔ قاضی دے بیٹے اسد نے دونوں بچیاں نو نال کھڑیا اور اتھے لے گیا جتھوں قافلہ نے روانہ ہونا سی، لیکن جدو پہنچیا تو قافلہ پہلے ہی روانہ ہو چکا سی، تھوڑی دیر پہلے قافلہ نکل چکا سی۔ البتہ گرد نظر آ رہی سی، گرد و غبار دوروں، رات دا وقت سی۔ اسد نے کہا بچیو قافلہ تو نکل گیا لیکن زیادہ دور نہیں گیا، اور سامنے گرد و غبار نظر آ رہی، اس کی دوڑو اور دوڑ کے قافلے دے نال جا کے مل جاؤ۔ اسد واپس آ گیا، بچے اس گرد و غبار دا تعاقب کردے ہویاں ساری رات دوڑ دے رہے،
آخر و گرد و غبار بھی ختم ہو گیا، قافلہ نہ مل سکیا، ساری رات دوڑے، جدو صبح دا وقت ہویا ایک چشمہ اس دے کنارے کھجی دا درخت سی، اس کھجور دی درخت دی اوٹ وچ بہ گئے کہ دن دا اجالا ہو گیا، کتے پکڑے نہ جائیے، بلکہ اس تو پہلا ہجے وہ چشمہ نہیں آیا سی، چشمے تو پہلے ہی سن۔ صبح دا وقت ہویا، جو ہی اجالا پھیلیا تے ایک یزیدی سپاہی نے دونوں نو پکڑ لیا اور پکڑ کے ابن زیاد نو پیش کر دیا۔ ہجے وہ کھجی دا مرحلہ بعد چاہے گا، گرفتار کر کے ابن زیاد نو پیش کیتا گیا۔ ابن زیاد نے جیلر نو بلایا، جیل دے داروغہ جس دا نام مشکور سی، اس نو بلایا، یہ دونوں بچے اس دے حوالے کی، انہاں دونوں بچیاں نو قید کر دے، میں یزید نو خط لکھ رہا، جی میں یزید حکم دے گا اس دے مطابق عمل کیتا جائے گا۔ جیل دا داروغہ مشکور بچیاں نو جیل وچ لے جان دی بجائے اپنے گھر لے گیا، اس نے بچیاں نو کھانا کھلایا، بچیاں دے قدم چومے، اپنی انگوٹھی دتی تے کہن لگا بچیو تسی قادسیہ چلے جاؤ، اوتھے میرا بھرا کوتوال لگیا ہوا ہے، میری انگوٹھی بکھانا، وہ سمجھ جائے گا کہ تسی میرے بھیجے ہوئے بچے جے، اور پھر اس میرے بھائی نو کہنا کہ مدینہ شریف پہنچا دے، میرا وہ کوتوال بھائی تانوں مدینہ منورہ پہنچا دے۔ مشکور نے اپنی انگوٹھی دے کے بچیاں نو قادسیہ روانہ کر دیتا، تے ابن زیاد نو جسوساں نے دسیا کہ تیرے جیلر مشکور نے بچے رہا کر دیتے نے۔ ابن زیاد نے اپنے جیلر مشکور نو بلایا اور بچیاں نو رہا کرن دے جرم وچ مشکور نو 500 کوڑے لگائے اور پھر اس دا سر بھی قلم کر دیتا، مشکور بھی شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری طرف بچے انگوٹھی لے کے قادسیہ دے رستے تے روانہ نے، راہ بھول گئے، ساری رات سفر کیتا، جدو صبح ویکھیا تے جتھوں چلے سن اوتھے ہی موجود سن۔ ہن وہ بچے ایک چشمے دے کنارے کھجور دی درخت دی اوٹ وچ بہ گئے، ڈرے ہوئے نے، سہمے ہوئے نے کہ ہن کی بندا ہے۔ اتنے وچ ایک کنیز اس چشمے تو پانی بھرن واسطے آئی، اس نے چند ورگے 2 بچے ویکھے، کنیز پوچھدی ہے بچیو تسی کون؟ کنیز نے بڑے پیار دے نال بچیاں کولوں پوچھیا تسی کون؟ تے بچیاں نے جدوں پیار دے بول سنے تے سچ بول دیتے، کہا تم کون ہو بچو، بڑے ہی پیار سے پوچھا، یہاں کیوں چھپ کے بیٹھے او، بہت اعتبار سے پوچھا، بتاؤ کون ہو تم اور کس کے جگر پارے ہو، کس کے دل کی راحت اور کس کی آنکھ کے تارے۔ بچیاں نے اس بی بی والوں، کنیز والوں جدو پیار ویکھیا تے بول اٹھے، وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے
حضرت مسلم کے سینے کے یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ وہ بی بی کہنے لگی بچیو پھر پریشان ہونے دی لوڑ نہیں، میں جس بی بی دی کنیز ہاں وہ اہل بیت اطہار دی غلام ہے، وہ محب اہل بیت اطہار ہے، چلو میں تہاڈو اپنی مالکہ دے کول لے چلاں۔ کنیز نے بڑے پیار دے نال انہاں بچیاں نوں نال لیا اور اپنی مالکہ دے کول آ کے انہوں دسیا کہ اے مسلم دے یتیم بچے نے۔ مالکہ نے بچیاں نوں گلے نال لگایا، انہاں دی قدم بوسی کیتی۔ بچے سفر کر کر کے انہاں دے کپڑے میلے ہو گئے سن، زلفاں تے گرد و غبار آ گیا سی۔ بی بی نے بچیاں نوں نہلایا، انہاں دے کپڑے دھوتے، دھو کے پہنائے، انہاں نوں کھانا کھلایا اور پھر کہا بچیو تسی آرام کر لو۔ اپنے ہی گھر دے ایک کمرے وچ بستر بچھا کے انہاں نوں سلایا، جب تک بچے سو نہیں گئے اتنے بہ کے وہ گھر دی مالکہ پکھا کردی رہی۔ جدو بچے سو گئے تو اس ویلے اس گھر دا مالک جس دا نام حارث سی اپنے گھر وچ داخل ہو گیا۔ یہ بھی وہ بندہ سی جو انہاں بچیاں نوں گرفتار کروا کے انعام لینا چاہتا سی۔ اپنے گھر وچ آ کے کھانا اس نے کھادا، تھکیا ایسی سو گیا۔ ادھر حضرت مسلم دا چھوٹا بیٹا جس دا نام ابراہیم 6 سال دا بچہ ہے، اس نے خواب دے وچ اپنے باپ نو ویکھیا۔ خواب وچ باپ دا دیدار ہویا تے بچے دی اکھ کھل گئی، اس نے رونا شروع کر دیتا۔ وڈا بھائی محمد وہ بھی بچہ ہے 8 سال دا ہے، وہ بھی بیدار ہو گیا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی نو سینے نہ لگا کے تسلی دین دی کوشش کیتی تے چھوٹے بچے دی چیخ نکل گئی اور دھاڑا مار مار کے رون لگ پیا۔ بس چیخ سن کے حارث دی اکھ کھل گئی۔ اپنی بیوی نو کہندا ہے اے رون دی آواز کیسی ہے؟ بیوی نے بہانہ بنایا پڑوسیاں والوں آواز آ رہی، کہنے لگا نہیں میرے گھر دے وچوں آواز آ رہی۔ حارث اس کمرے وچ آیا، آ کے ویکھیا 2 بچے بیٹھے، کہنے لگا تسی کون ہو؟ کیونکہ بچے اس گھر وچ گھر دی مالکہ دا پیار ویکھ چکے سن، خدمت ویکھ چکے سن، اعتبار آ چکا سن۔ فوراً بولے، کہنے لگے اسیں امام مسلم دے یتیم بچے ہاں۔ حارث کہنے لگیا تہاڈی تلاش وچ میں 3 دن دا پھرنا، تانوں لبدیاں لبدیاں میرا گھوڑا مر گیا تے جنہاں بچیاں نوں میں پورے بازار وچ ڈھونڈا، گلیاں بازاراں وچ تلاش کیتا، وہ میرے ہی گھر وچ لکے ہوئے نہیں۔ بچیاں دی زلفاں تو پکڑ کے گھسیٹدا ہویا باہر لے آیا۔ ظالم نے انہاں پھل ورگے بچیاں دے تمانچے مارے، زمین تے پٹخیا۔ اس دی بیوی اور کنیز نے حارث نو خدا اور رسول دے واسطے دتے، لیکن اس نو ترس نہ آیا۔ بچیاں نو مشکاں بن کے نہر دی طرف لے چلیا۔ اس دی بیوی اور کنیز دونوں روندیاں ہوئیاں پیچھے پیچھے دوڑیاں۔ نہر دے کنارے جدو پہنچ گئے، بچیاں نو شہید کرنے واسطے حارث نے جدو تلوار اٹھائی،
جو مالکا سی اس نے بڑے محمد نو پکڑیا تے اپنے سینے نال لا لیا، اپنی اوٹ وچ کر لیا۔ کنیز نے ابراہیم نو پکڑ کے سینے نال لگا لیا۔ حارث دی منت سماجت کر رہی نے، خدا رسول دے واسطے دے رہی نے، لیکن حارث نے اپنی بیوی اور اپنی کنیز نو بھی قتل کر دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یارو یہ دنیا تے دنیا دا مال و منال یہ بندے نو کس قدر انا کر دیندا ہے، اپنے رشتے ہی نظر نہیں آئے۔ بیوی نو اور اپنی کنیز نو اپنے ہتھی قتل کر دیتا، بلکہ اس دا اپنا بیٹا اور ایک غلام بھی پیچھے پیچھے دوڑ کے آیا سی۔ حارث نے غلام نو کہا اے تلوار پکڑ تے بچوں نو قتل کر دے۔ غلام نے کہا یہ زیادتی میں نہیں کر سکتا، انہاں معصوم بچیاں نو میں قتل نہیں کر سکتا۔ بحث زیادہ ہوئی تے مالک اور غلام آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ ہن مالک اپنے غلام نو قتل کرنا چاہتا ہے، دونوں گتھم گتھا نے، آخر مالک غلام تے غالب آ گیا اور اس نے اپنے غلام نو بھی قتل کر دیا۔ یہ جڑا غلام سی حارث دا، یہ اندے بیٹے دا رضائی بھائی سی، دونوں نے اکے ماں دا دودھ پیتا ہوا سی۔ لہذا حارث دا بیٹا کہنے لگیا اپنے باپ نو ظالم تو میرے بھائی نو مار دیتا، یہ غلام بھی سی لیکن میرا بھائی بھی سی۔ ہن باپ بیٹا مقابل ہوئے تے حارث نے اپنے بیٹے نو بھی قتل کر دیا۔ ہن حارث ہے اور مسلم شہید دے دو بچے نے، انہاں بچیاں دا دفاع کرن والا کوئی نہیں، جو ہے گے سن وہ چاروں ہی شہید کر دیتے گئے۔ بچے خدا رسول دے واسطے دے رہے، بولے اٹھنا نہ ظالم جفا کے لیے، رحم کر بے کسوں پر خدا کے لیے، چھوڑ دے بخش دے مصطفیٰ کے لیے، کیوں یتیموں کے دل کو دکھانے لگا، ظلم مت کر کے ہم خود ہی مظلوم ہیں، بے نوا ہیں یتیم اور معصوم ہیں، ہائے گور و کفن سے بھی محروم ہیں، کیوں یتیموں پہ خنجر چلانے لگا۔ دہائی دے رہے نے، خدا رسول دے واسطے دے رہے نے، لیکن حارث نو رحم نہ آیا۔ بڑا شہزادہ محمد جس دی عمر 8 سال ہے، اس نے پہلے اس نو شہید کیتا۔ چھوٹے نے چیخ مار کے اپنے بھائی دے سر نو جھولی وچ لیا، سر مو چومیا تے دھاڑا مار مار کے رون لگ پیا۔ آئی اس لاش کے حلقوں میں بریدہ سے صدا، یعنی جو سر کٹیا گیا سی اس کٹے ہوئے سر دے وچوں آواز آئی اس لاش کے حلقوں میں بریدہ سے صدا، اے میرے بھائی میں قربان میں صدقے میں فدا، تیری آغوش سے کیوں کر نہ ہوں اس وقت جدا، گود پھیلائے کھڑی ہیں یہ جناب زہرا، مجھ کو لپٹا کے گلے سے خوش ہوتی ہیں، خون چہرے پہ میرا ملتی ہیں اور روتی ہیں۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی دے سر نو جھولی وچ لے کے چوم رہا ہے، بوسے دے رہا ہے، رو رہا ہے کہ حارث نے ایک ہاتھ ماریا اور چھوٹے ابراہیم دا سر بھی تن تو جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے دونوں لاشیں اٹھائے بچیاں دے اور اٹھا کے نہر دے اندر بہا دیتے، لیکن کہندے نے شہید نہیں مردا۔ قرآن حکیم نے فرمایا نا کہ شہید نو مردہ نہ کہو۔ جدو دونوں لاشاں نو نہر دے وچ سٹیا، ایک دفعہ لاشاں زمین اس پانی دے وچ تھلے گئیاں، اور پھر جدو دونوں لاشاں
باہر آئیاں تے حارث کی ویندا ہے کہ دونوں لاشاں نے ایک دوجے نو بغل گیر کیتا ہویا ہے، دونوں لاشاں گلے مل رہیاں نے۔ جس نے انہاں سراں نو اٹھایا اور ابن زیاد دے دربار وچ آیا اور آ کے کہن لگیا کہ اے ابن زیاد، آ تیرے مجرم دے معاذ اللہ دے بیٹیاں دے دو سر نے، تے جڑا تو انعام دا وعدہ کیتا ہے وہ پورا کر۔ ابن زیاد کہن لگیا انہاں چھوٹے چھوٹے بچیاں نو قتل کرن لگیاں، اے حارث تینوں ترس نہ آیا؟ میں یزید نو چٹھی لکھ چکا کہ میں مسلم دے بچے گرفتار کر چکا ہاں، اگر مینوں یزید نے یہ کہا کہ انہاں دونوں بچیاں نو زندہ گرفتار میرے کول بھیجو تو میں بچے کتوں دیاں؟ لہذا اس نے اپنے لشکریاں کی طرف دیکھا، ایک آدمی جو آفیسر سی اندی یزید دی فوج دا، اور وہ جاندا سی ابن زیاد کے ان دے دل وچ اہل بیت دی محبت ہے، اس نے اس نو کہا اے حارث نو لے جا اور جا کے اسے نہر دے اتنے قتل کر دے جتھے اس نے انہاں بچیاں نو قتل کیتا سی۔ لہذا حارث بھی اپنے انجام نو پہنچیا۔ دوستان گرامی، ذی الحج دی 3 تاریخ سی سن 60 ہجری سی جدوں مسلم بن عقیل شہید ہوئے سن، اور ٹھیک اسی دن جس دن حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری، جس دن مسلم بن عقیل شہید ہوندے نے، ٹھیک اسی دن امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ تو کوفہ روانہ ہوئے۔ صحابہ نے روکیا، حضور نہ جاؤ، کوفیاں دا اعتبار کوئی نہیں، کوفی بے وفا نے، کوفی لا یوفی۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا حضور مکے تو نہ جاؤ، اسی تواڈے خادم موجود ہاں، تواڈی خدمت میں کوئی کمی کسر نہیں چھوڑاں گے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن زبیر نے کہا اے ابن زبیر، جو راز ساڈے اہل بیت اطہار کول نے انہاں رازاں دا تانوں پتہ نہیں، پر تو اصرار کر رہے ہیں، میری محبت وچ آ کے مینوں روکن دی کوشش کر رہے ہیں، تیری محبت ہے بول رہی، تے تینوں میں دس دیواں کہ میرے نانا جان نے فرمایا سی کہ مکہ مکرمہ دے اندر حرم شریف دے اندر ایک بکری ذبح ہوئے گی، اور بکری دے ذبح ہون دے نال حرم شریف دے تقدس تے حرف آئے گا، آپ حرم شریف دا تقدس پامال ہوئے گا۔ فرمایا ابن زبیر میں وہ بکری نہیں بننا چاہتا، اس لیے میں مکہ تو اور حرم شریف تو دور جانا چاہنا، تاکہ یزید مینوں مکہ شریف وچ قتل کر کے میرے نانا جان دی جڑی پیشین گوئی ہے کہ حرم وچ بکری ذبح ہوئے گی، وہ بکری میں نہیں بننا چاہتا۔ آپ نے فرمایا اے ابن زبیر میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ بکری تو ہوئے گا۔ چنانچہ امام علی مقام دی گل پھر پوری ہوئی کہ حسین علیہ السلام نو شہید کرن دے بعد یزید نے 2 سال دے بعد تقریباً جدو مدینہ منورہ تے یزیدی فوج بھیجی، چڑھائی کی تھی، شہر مدینہ نو تاخت و تاراج کیتا، مدینہ شریف وچ صحابہ نو شہید کیتا، مدینہ شریف وچ عورتاں دے نال بدکاریاں کیتیاں، 1000 بن بیائی لڑکیاں حاملہ ہوئیاں، مسجد نبوی شریف دیاں اذاناں اور نمازاں نو 3 دن تک معطل رکھیا، اور مسجد شریف دے اندر مسجد نبوی شریف دے اندر وہ جگہ جس نو ریاض الجنہ کہندے نے، اتھے گھوڑے بننے، گھوڑیاں دا استبل اس نو بنایا گیا۔ یہ جنت دی کیاریاں وچوں کیاری حضور نے فرمایا سی۔
ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور نے فرمایا میرے گھر تو لے کے میرے ممبر تک جڑی وچکار جگہ ہے یہ جنت دے باغاں وچوں باغ ہے۔ اس ریاض الجنہ دے وچ انہوں نے گھوڑے بننے، جو اتنے پیشاب کر رہے سن، لداں کر رہے سن، مسجد شریف نو تالا لگا دیتا گیا، کسی نے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اور شہر مدینہ نو تاخت و تاراج کر کے مدینہ منورہ نو اجاڑ کے تو پھر یہ یزیدی فوج مکہ مکرمہ دی طرف گئی۔ کعبہ شریف دے اتنے تیر برسائے، پتھر برسائے، کعبہ شریف دے غلاف نو اگ لگ گئی، عمارت نو نقصان پہنچیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی تھان تے جو دمبا ذبح ہویا سی جنت وچوں آیا سی، ان دے سنگ اس وقت تو بطور یادگار کعبہ شریف دی دیوار دے نال لٹکے ہوئے سے۔ جدو کعبہ شریف دا غلاف جلیا تے وچ او سنگ بھی جل گئے، وہ یادگار بھی ختم ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نو اس سانحے دے اندر شہید کیتا گیا۔ آپ شہید ہوئے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ میرے نانا پاک نے جس بکری دی گل کیتی سی حرم دے اندر وہ بکری ذبح ہوئے گی، وہ بکری تو ہوئے گا۔ حسین علیہ السلام دی یہ گل بھی پوری ہو گئی۔ تو جدو روک رہے سن کہ نہ جاؤ کوفے، کوفی بے وفا نے تو جواب دے وچ آپ نے یہ فرمایا سی کہ ساڈے کو راہ، لہذا آپ روکن دے باوجود صحابہ دے کوفہ دی طرف روانہ ہوئے، ٹھیک اس تاریخ نو جس تاریخ نو کوفہ دے اندر حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت عمل وچ آئی سی، 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری نو آپ بھی مکہ شریف تو کوفہ روانہ ہوئے۔ رستے وچ فرزوق شاعر ملیا، وہ کوفہ والوں آ رہا سی۔ آپ نے پوچھا فرزوق کوفے دے حالات کیسے نے؟ حضور حالات بہت خراب نے، کوفے نہ جاؤ۔ لیکن پھر بھی آپ کوفہ دی طرف چلتے رہے۔ رستے وچ طلحہ بن عدی ملیا، پوچھا طلحہ کوفے دے کی حالات نے؟ انہیں کہا حضور کوفے دے حالات بہت خراب نے، کوفے نہ جاؤ۔ کوفیاں دے دل تواڈے نال نے لیکن تلواراں یزید دے نال۔ شکریہ ادا کیتا امام پاک نے طلحہ بن عدی دا، لیکن رکے نہیں، کوفہ دی طرف سفر جاری ہے۔ پھر رستے وچ بکر اسعدی ملے، پوچھا کوفیوں آ رہے ہو، کوفے دے کی حالات نے؟ حضور کوفے دے حالات خراب نے، کوفیاں نے حضرت مسلم بن عقیل تے انہاں دے بچیاں نو شہید کر دتا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا، لیکن سفر کوفے دی طرف روانہ، کوفے دی طرف سفر جاری رکھے۔ کیا عقلاں حیران نہیں ہوندیاں کہ گواہیاں مل رہی نے کوفے نہ جاؤ، لیکن آپ دے قدم نہیں روک رہے؟ انج معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی شہادت گاہ دا پتہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نو اپنی شہادت گاہ دا پتہ ہے کہ کتھے میں شہید ہونا ہے، تاں قدم روک نہیں رہے، روکن دے باوجود ادھر شہادت گاہ دی طرف جا رہے، کیونکہ جانتے نے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیتا ہے، اور میرے نانا جان نے میری شہادت دی پیشین گوئی وہ فرما چکے۔ رستے وچ ہور بن ریاحی ملے، یہ یزیدی فوج دا سربراہ سی۔ فوج دے ایک دستے دے نال ہور بن ریاحی دی ملاقات ہوئی۔ امام علی مقام نے ہور نو ویکھ کے پوچھا، اے ہور ام لنا او علینا، فوجی لے کے آیا ہیں، ساڑی مدد لئی آیا ہیں یا ساڑے خلاف آئے ہیں؟ عرض کی تھی حضور میں نے تو ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ جاؤ حسین نو گرفتار کر کے لے آؤ۔
میں مدد لئی نہیں آیا، دفتہ اس لیے مخالفت وچ آیا، لیکن حضور میری کیا مجال کہ میں حضور نو گرفتار کر سکا۔ میں اپنے قافلے نو، میں اپنے لشکر نو پیچھے پیچھے رکھاں گا، یہ بہانہ بنا کے کہ امام پاک دے نال پاک دامن بیبیاں نے، پردے دا بہانہ بنا کے میں اپنے رستے نو دور رکھاں گا، قافلے تو پیچھے رکھاں گا، رات دے اندھیرے دا فائدہ اٹھا کے تسی جس طرف جانا چاہو چلے جاؤ۔ اور پھر ایسا ہی ہویا کہ حر بن ریاحی آہستہ آہستہ پیچھے آ رہا سی، امام علی مقام دا قافلہ یزیدیاں دے اس لشکر تو اوجل ہو گیا۔ ہن کوئی منزل دا پتہ نہیں، کدھر جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ اچانک ایک میدان وچ پہنچے جتھے جا کے گھوڑا روک گیا۔ آپ نے مقامی لوگوں نے پوچھا اے جگہ کیڑی ہے؟ پہلے آپ نے گھوڑے نو چلانا چاہیا، ٹورنا چاہیا، گھوڑا ٹردا نہیں۔ جدو گھوڑا نہیں ٹریا تو پھر آپ نے پوچھا اے جگہ کیڑی؟ انہوں نے کہا جی اس جگہ دا نام ہے ماریا۔ فرمایا ہور بھی کوئی نام ہوئے گا ماریا دا علاوہ؟ انہوں نے ایک ہور نام بھی دسیا۔ فرمایا اس جگہ دا کوئی ہور نام بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس جگہ نو کربلا بھی کہتے ہیں۔ ہوں حدیث پاک تے ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابن الحسین یقتل بعدی بارض یقال لها کربلا، میرا ہے بیٹا حسین میرے بعد شہید کر دیتا جائے گا، اور جس جگہ تے شہید ہوئے گا اس جگہ دا نام کربلا۔ ماریا ایک ان نون نام سی، پوچھا ہے جگہ دا کی نام ہے؟ کہ ماریا۔ فرمایا اور بھی کوئی نام ہوئے گا؟ اور بھی نام دسے؟ فرمایا اور بھی ہوئے گا۔ جس ویلے انہوں نے وہ نام دسیا جو مصطفیٰ پاک دی زبان تو نکلیا سی، انہیں کہا اس جگہ دا نام کربلا ہے، کہ آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر ارض و کرب و بلائن و سفک دمائن۔ فرمایا اللہ اکبر، یہ وہ زمین ہے جو کرب و بلا دی زمین ہے، یہ دکھاں تے تکلیفاں دی زمین ہے، اور خون خار زمین ہے، یہ خون پین والی زمین ہے۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا ابا جی یہ کی فرما رہے ہو؟ یہ زمین خون خار ہے، وہ صف کے دمائن، خون خار زمین ہے، خون خار کیوں ہے؟ فرمایا بیٹا میں تیرے دادا حضرت علی دے نال جدوں وہ جنگ صفین لڑن واسطے جا رہے سن، اس لشکر وچ میں بھی سن، اور جس ویلے وہ لشکر کربلا وچ پہنچیا، اس جگہ تے پہنچیا جتھے اسی پہنچ چکے ہیں، تے تیرے دادا جان حضرت علی نے تھوڑی دیر تک اس جگہ تے پڑاؤ کیتا سی، تیرے تایا حسن دے زانو تے سر رکھ کے تیرے دادا جان سو گئے، اور جدوں اٹھے تے روندیاں ہویاں اٹھے حضرت علی رضی اللہ۔ آپ نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا میں خواب دے وچ ایک خون دا دریا ویکھیا ہے جس دے اندر میرا حسین ڈبکیاں کھا رہا ہے، مدد واسطے لوگوں نو پکاردا ہے لیکن کوئی مدد نو نہیں پہنچدا۔ فرمایا ہا ہونا مناخ رکابہم وموضع رحالہم، اے وہ جگہ نے جتھے ساڈے کجاوے اترن گے، اتھے خیمے لگن گے، ومحراق دمائہم، اتھے اہل بیت اطہار دا خون بہایا جائے گا، یقتلو بہذہ الارض، یقتلون بہذہ الارض تبکی علیہم السماء والارض، انہوں دی شہادت دے اوتے زمین اور آسمان خون دے آنسو بہاندے رہن گے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس چکے نے، تیرے دادا جان نے پیشکین گوئی کر دیتی سی، اور انہوں نے فرمایا سی کہ اے حسین جس ویلے او ویلا آئے گا تیرے تے تو کی کرے گا؟ تو میں عرض کیتی سی ابا جان میں صبر کراں گا، میں صبر کراں گا۔
کہ آپ نے فرمایا سی حضرت علی نے ہاں ہاں بیٹا صبر ہی کریں، اور پھر قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرن والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب دے اجر عطا فرماندا۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری نو کربلا وچ پہنچے اور فرات نہر دے کنارے خیمے لگا دیتے۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، عشق کی آگ ہے دل میں ابھی بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری نو امام علی مقام آپ نے فرات دے کنارے تے اپنے خیمے لگا دیتے، اور جدو 7 محرم الحرام آیا، 7 محرم الحرام نو اس تو پہلے ابن زیاد دے حکم تے عمر بن سعد 22,000 یزیدیاں نو لے کے کربلا دے وچ اتریا، دوسرے پاسے امام حسین صرف 72 جان نثار نے، 72 جان نثاراں دا مقابلہ کرن واسطے 22,000 دا لشکر آیا کھڑا۔ پتہ ہے کہ یہ عام شخصیت نہیں، یہ اس باپ دا بیٹا ہے کہ جس نے خیبر دے مقام تے اس دروازے نو اکھاڑ کے جدو آپ دی حضرت علی دی ڈھال ٹوٹ گئی، مرحب دا مقابلہ کر رہے سن، اس نے باہر کیتا، ڈھال 2 ٹکڑے ہو گئی، آپ نے ادھر ادھر ویکھیا، دروازہ خیبر دا نظر آیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اس دروازے نو صرف کھولن واسطے تے بند کرن واسطے 80 بندیاں دی لوڑ پیندی سی، اتنا وزنی سی وہ دروازہ، تے حضرت علی نے اس دروازے نو اکھیڑ کے اپنے موڈے تے رکھ لیا بطور ڈھال۔ جان دے سن یزیدی کہ حسین اس باپ دا بیٹا جس نے ابن عبد ود جدو خندق پھاند کے آ گیا سی اور اس نے آ کے کہا سی حل میں مبارز، غزوہ خندق دے موقع تے ہے کوئی میرے مقابلے چان والا؟ حضرت علی اٹھن لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو پکڑ کے بٹھا لیا، فرمایا علی اٹھ نہ، اے ابن عبد ود گئی۔ انہیں پھر کہا، انہیں کہا ہے کوئی میرے مقابلے جان والا؟ جدو صحابہ وچوں کوئی نہیں اٹھیا تے حضرت علی اٹھن لگے، حضور نے پھر بٹھا لیا، علی بہ جا، یہ عام بندہ نہیں ہے، ابن عبد ود گئی۔ جدو تیسری مرتبہ اس نے کہا ابن عبد ود نے، میں سمجھا کہ مسلمانوں وچ میرے مقابلے جوگا کوئی نہیں، تے آپ جوش وچ آ کے کھڑے ہو گئے، کہا دشمن خدا تیرے مقابلے واسطے میں موجود ہوں۔ جب حضرت علی نے تیاری کر لئی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دستار، اپنا امامہ شریف حضرت علی دے سر مبارک تے رکھیا اور ذوالفقار حیدری دیتی اور دعاواں دے کے رخصت فرمایا، اور جس ویلے جا کے حضرت علی اور ابن عبد ود برسر پیکار ہوئے، ایک دوجے دے ہاتھ ملایا، پنجے دے نال پنجا ملایا، تے نبی پاک نے دور بیٹھے نے تے آپ نے ویکھ کے فرمایا اج سارا اسلام سارے کفر دے مقابلے وچ آ گیا۔ حضرت علی نو سارا اسلام کہا اور ابن عبد ود نو سارا کفر کہا، اج سارا اسلام کفر دے مقابلے وچ ہے، اور ابن عبد ود نو اس ویلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دھول چٹا دیتی اور قتل کر دی۔ یزیدی جان دے سن اے حسین ہاشمی شیر ہے اور علی پاک دا بیٹا ہے جس نے سیدہ فاطمہ دا پاک دودھ پیتا ہوا ہے، اگرچہ یہ 3 دن دے پیاسے نے، کیونکہ 2 محرم نو آپ پہنچے سن کربلا وچ، تے 7 محرم نو آپ تے پانی بند کر دیتا گیا، فرات دے اتے یزیدیاں نے پہرا بٹھا دیتا تاکہ حسینی خیمیاں دی طرف پانی نہ جائے۔ 3 دن دے اگرچہ بھوکے پیاسے سن لیکن پھر بھی انہوں نے مقابلے دے وچ 22,000 یزیدی بھیج دی۔ دوستان گرامی، وقت گزرتا گیا
اور پھر 9 محرم دی شام آ گئی۔ ابن سعد نے قاصد بھیجا حسین علیہ السلام کی طرف، یا بیعت کرو یا لڑن واسطے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا اج رات عاشورہ دی رات ہے، یہ رات عبادت دی رات ہے، جاؤ تسی بھی عبادت کرو، مینوں بھی اللہ دی عبادت کرن دیو، جنگ واسطے کل دا دن ہوئے گا۔ رات نو امام علی مقام نے عبادت فرمائی۔ کئی واقعات نے جو اس رات نو بھی ظہور پذیر ہوئے۔ جدو رات گزر گئی، اجے نمازاں پڑھ کے فارغ ہی ہوئے سن کہ یزیدی گھوڑیاں دے ٹاپاں دی آواز سنی، اور انہوں نے للکار کے کہا کہ حسین یا تو یزید دی بیعت کر یا پھر لڑن واسطے سامنے آ جا۔ یہ 10 محرم الحرام یہ وہ دن ہے جس دن 72 جاناں نثار کیتیاں گئیاں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے تے یہ 10 محرم نو جو شہادتاں عمل وچ آئیاں وہ بیان کیتیاں جان گیاں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔